یہ وہابی ہیں، یہ وہابی ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اگر میں اس کی تشریح کروں تو وہی خود مردود ہے، نہ فاتحہ، سورہ فاتحہ نہ نماز جنازہ میں پڑھتا ہے، اور نہ زندگی میں انگوٹھے چومنے پہ لگا دیا ہے شیطان نے درود بھی نصیب، اور درود بھی کبھی پڑھتا ہے تو وہ میڈین نبی والا درود نہیں پڑھتا، وہ اپنے اپنے میڈین ملکوں والا درود پڑھتا، اپنے ملانوں والا درود پڑھتا ہے۔ کہاں یہ عشق نام محبت؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال عز وجل في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج 1 شعبان 1435 ہجری مطابق 30 مئی سن 2014 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں میں جس موضوع کے اوپر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، قرآن و سنت کے چند پھول اور گلدستے آپ کی خدمت میں اور پیش کرنے کی کوشش اور جد و جہد کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے ماہ شعبان کی فضیلت اور شب برات کی حقیقت۔ اسی طرح ماہ شعبان کی فضیلت اور اس کے اندر ہونے والی بدعات، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محترمین کی نگاہوں میں، نظروں میں شعبان کی اور پھر بالخصوص 15ویں شعبان کی کیا حقیقت ہے، یہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ موقع کی مناسبت سے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، مہینوں کی جو گنتیاں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں یعنی قرآن کریم میں، کتاب مبین میں، اللہ رب العزت کے فرقان میں 12 ہے۔ مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے، اور یہ اسی دن سے 12 مہینے مقرر کیے گئے ہیں، اسی دن سے 12 مہینے ہیں، نہیں رہنے دیں یہ سب، اسی دن سے 12 مہینے یہ مقرر کیے گئے ہیں جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ جس دن سے زمین اور آسمان کی خلقت ہوئی اسی دن سے اللہ رب العزت نے یہ 12 مہینے مقرر فرمائے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و ادب کے مہینے ہیں، جس کو آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ 4 مہینے ماہ رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، اور اسی طرح سے ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ بعض مہینے کی فضیلت اور اہمیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، جیسے کہ ماہ رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ذوالحجہ، محرم اور شعبان وغیرہ
احادیث میں ان کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور موجود ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ماہ شعبان کی جو فضیلت ہے اس میں ہمارے اپنے کچھ برادران اسلام نے، ہمارے اپنے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں نے، علماء نے، مفتیوں نے اس قدر بڑھ چڑھ کر اس کی فضیلت کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ ان فضیلتوں کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلتیں بھی پھیکی پڑنے لگیں اور پھیکی نظر آنے لگیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت سے متعلق میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اس ماہ کی کتنی فضیلت ہے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ ماہ شعبان کی ایک فضیلت ہے اور ایک 15ویں شعبان ہے، دونوں معاملات کو گڑمڑ نہ کیا جائے، دونوں معاملات کو گڑمڑ نہ کیا جائے۔ ایک ہے ماہ شعبان کی فضیلت، اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک ہے مثال کے طور پر قریش کی فضیلت، قبیلہ قریش کی فضیلت، اور دوسرے ہے کسی شخص کی فضیلت، کوئی شخص اس کو قبیلے کا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ قبیلہ قریش کی فضیلت الگ ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی شخص ہے ایسا جو غلط ہے تو اس کی فضیلت اس قبیلے کی فضیلت کی وجہ سے اس کی فضیلت نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ماہ شعبان کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے اور 15ویں شعبان کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، دونوں کو گڑمڑ نہ کیا جائے، خلط ملط نہ کیا جائے۔ اب آئیے تفصیلات میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ماہ شعبان کی فضیلت، اس تعلق سے بہت ساری صحیح احادیث وارد ہیں، میں آپ کی خدمت جو وارد احادیث ہیں چند ایک وہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو ہم کہتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنے لگتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار نہیں فرمائیں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ شاید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے دیکھا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اور میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل 1 مہینہ روزہ رکھا ہو، اور اسی طرح سے میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھا ہو، یہ بھی میں نے نہیں دیکھا۔ رمضان کے علاوہ نہ ہی کسی مکمل 1 مہینے کو روزہ رکھتے دیکھا، اور شعبان کے علاوہ نہ ہی کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی کتاب الصوم باب نمبر 52 اور حدیث نمبر 736 اور یہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان سے زیادہ رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوں، چند دن چھوڑ کر پورے مہینے روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں چند دن کو چھوڑ کر پورے مہینے روزہ رکھتے تھے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر کتاب الصوم حدیث نمبر 700 کتاب الصوم اور حدیث نمبر 736 اور باب نمبر 37 یہ موجود ہے۔ اور یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم، تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں میں سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کو بھی ملا لیتے تھے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے، کتاب الصیام باب نمبر 57 حدیث نمبر 2431۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور 2 مہینے میں مسلسل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ روایت ترمذی کی کتاب الصوم باب نمبر 37 اور حدیث نمبر 736۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، احادیث مبارکہ سے اس ماہ شعبان کی فضیلت کا پتہ چلا، اور جس عمل کا پتہ چلا وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تھے، ایک فضیلت،
کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے تھے رمضان کے علاوہ۔ دوسری فضیلت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو عمل فرماتے تھے وہ عمل بھی واضح ہے۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل کیا تھا؟ روزہ رکھنا تھا۔ وہ عمل کیا تھا؟ روزہ رکھنا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آئیے، یہ ماہ شعبان کی فضیلت کا مسئلہ تھا، اس میں شب برات کی کیا حقیقت ہے یہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں۔ وقت کم رہتا ہے اس لیے مجھے ہر معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، سورہ الدخان آیت نمبر 3 اور 4۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق ہم نے وہ کتاب بابرکت رات میں اتاری ہے، لیلۃ مبارکہ، ہم نے یہ کتاب مبارک کب اتاری ہے؟ رات میں اتاری ہے۔ بے شک ہم لوگوں کو ڈرائیں گے، اسی رات میں تمام با حکمت امور کی تفصیل کی جائے گی، یعنی جس رات یہ قرآن اتارا گیا اسی میں تفصیل کے ساتھ تمام امور حکمت کو اس کی تفصیل یعنی اس کی توضیح کی گئی ہے۔ بہرحال لیلۃ مبارکہ کا لفظ اس آیت کریمہ میں آیا ہوا ہے۔ اس لیلۃ مبارکہ کی مختصر سی تحقیق بھی آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ یہ لیلۃ مبارکہ یعنی مبارک رات یہ کیا ہے، کون سی مبارک رات؟ ایک تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ یہ ایک جگہ ہے سورہ القدر جو سورہ ہے 30ویں پارے میں، اور یہ سورہ دخان کی تیسری اور چوتھی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا لیلۃ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا ہے، ہم نے اسے مبارک رات میں۔ یہ مبارک رات کون سی ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ بعض کے نزدیک لیلۃ المبارکہ سے لیلۃ القدر مراد ہے جو رمضان کے اندر آتی ہے، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے شب برات یعنی 15ویں شعبان مراد ہے۔ اللہ، یہ بات اختلاف کی ہو گئی۔ کون کون کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ سمیت لیلۃ البراءۃ لأن براءتین براءۃ الاشقیاء من الرحمن و براءۃ الاولیاء من الخذلان۔ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ اس آیت کریمہ سے مراد لیتے ہیں کہ شب برات اس لیے اس کا نام رکھا گیا، شب برات نام رکھا گیا، لیلۃ البراء، اس کو 15ویں شعبان کو لیلۃ البراء اس لیے کہا گیا، شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو نجاتیں ہیں، ایک نجات بدبختوں کی عذاب الہی سے اور دوسری نجات اولیاء اللہ کی رسوائی اور ذلت سے۔ لیکن اس حدیث یہ جو قول ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا کہ سمیت لیلۃ البراء، لیلۃ البراء اس کا نام رکھا گیا، اس سے قرآن کی تفصیل کا تو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ قرآن نے تو اس کو لیلۃ البراء نہیں کہا ہے، لیلۃ المبارکہ کہا۔ کیا کہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں؟ لیلۃ البراء اس لیے کہا گیا، گویا یہ کوئی اور بات ہے، وہ شب برات کی تفصیلات اور تشریح کر رہے ہوں گے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال قال قتادہ ابن زید، قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں ہی لیلۃ القدر انزل اللہ القرآن فی لیلۃ القدر، کہ یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد، یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد یہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ اور آگے کہتے ہیں قیل ہی لیلۃ النصف من شعبان، اور کہتے ہیں وہی وعن بعض ہی لیلۃ النصف من شعبان، جامع البیان کے اندر کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ، اور بعض اہل علم کہتے ہیں شعبان کی 15ویں تاریخ، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ لیلۃ القرآن یہ لیلۃ القدر جس رات نازل لیلۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ بہرحال من جملہ ان عبارات میں بعض نے لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر لیا ہے جو رمضان کے اندر ہے، اور بعض مفسرین نے شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب مراد لی ہے، جیسا کہ تفسیر ساوی وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ تفسیر ساوی میں ہے کہ ہی لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات مراد ہے، اور یہی قول اکرمہ اور چند لوگوں کا ہے کہ اس سے مراد جو ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس کے 4 نام ہیں، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ
البراء، اور اسی طرح سے لیلۃ الرحمہ، اور اسی طرح سے لیلۃ السک، اور اس میں عبادت کرنا سب سے افضل ہے۔ یہ جلالین کتاب ہے تفسیر کی، اس کے حاشیے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اور تفسیر سابی میں یہ ہے کہ لیلہ سے مراد شب برات ہے۔ یہی مسلک اکرمہ کا اور ایک دوسرے گروہ کا ہے، جس کی توضیح یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ لیلۃ المبارکہ کے 4 نام ہیں، چنانچہ ایک نام لیلۃ الرحمہ ہے، لیلۃ البراء ہے، لیلۃ السک ہے، اور اسی طرح لیلۃ المبارکہ ہے۔ اس میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال یہ اقوال ہے۔ اسی میں علامہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور اس لیلۃ القدر کے 4 نام ہیں، نہ کہ وہ تمام سب شعبان وغیرہ کا اس کے اندر کوئی ذکر ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں اسی لیلۃ القدر کا نام لیلۃ مبارکہ، لیلۃ البراء، لیلۃ السک اور لیلۃ القدر ہے۔ اور امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہی جمہور علماء کا، یعنی تمام علماء کا، جس کے اندر کثرت کے ساتھ علماء، یہی ان کا قول ہے جو بالکل صحیح ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اجمالاً ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ اجمال ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یہ اجمال ہے، مختصر ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور الی آخر ہی 3-4 آیتوں میں کہ یہ رات کو ہم نے اس کو اتارا ہے، وہ رات جو مبارک ہے، وہ رات جس کے اندر تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، جس کے اندر اللہ اپنے احکام کی تفصیل بیان، تو یہ تفصیل ہے اس آیت کریمہ میں۔ اور ایک آیت دوسرے آیت کی کیا کرتی ہے؟ توضیح اور تشریح بیان کرتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لیلۃ القدر سے لیلۃ المبارکہ جو سورہ دخان کی آیت ہے، اس سے مراد شب برات کی 15ویں رات نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس کو رات لیلۃ القدر میں اتارا۔ یعنی قرآن مجید کب نازل ہوا؟ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور رمضان المبارک ہی کے اندر کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر آتی ہے، شعبان میں لیلۃ القدر نہیں آتی۔ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے لیلۃ مبارکہ میں۔ اگر اس سے شعبان مراد لیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن شعبان میں نازل ہوا، جبکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رمضان کی فضیلت میں بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا شعبان کا مہینہ نہیں، لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور یہی لیلۃ مبارکہ ہے۔ اس سے دوسرے اور مہینے مراد نہیں لیے جا سکتے ہیں۔ کوئی شبہ، اس وضاحت کے بعد اب کوئی شبہ باقی نہیں رہتا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت عطیہ ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ میرے دل میں ان 3 آیتوں کے بارے میں کچھ شک ہے، مجھے اس کی وضاحت چاہیے۔ حبر الامہ، مفسر اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معلم القرآن، سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عطیہ ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ہمیں 3 آیتوں کے بارے میں شک ہے، مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کا جواب دیا۔ سوال کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک تو یہ آیت۔ دوسرے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسری آیت کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تیسری آیت کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان، کہ ہم نے اس کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ کہتے ہیں ان تینوں آیتوں کے بارے میں مجھے کچھ شک سا لگ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ قرآن رمضان میں لیلۃ القدر کو نازل کیا گیا، اور اسی کا نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے، اسی کا نام لیلۃ
مبارکہ بھی ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ القائلون بأن المراد من لیلۃ المذکورہ من هذه الآیہ ہی لیلۃ النصف من شعبان فما رأیت لهم دلیلا بقول علیہ، کہ ہم نے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے شب برات کی 15ویں شعبان کی رات مراد ہے، ان کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ذہنی اور فکری تفسیرات ہیں۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر جو تفسیر اہل السنہ کے نام سے مانی جاتی ہے، معروف کتاب، اس کے اندر علامہ ابن حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قال من قال انها لیلۃ النصف من شعبان فقد ابعد الحجہ فان نص القرآن انها فی رمضان، کہ جس نے کہا، جس شخص نے یہ کہا کہ قرآن میں جو لیلت مبارکہ ہے اس سے مراد 15ویں شعبان ہے، اس سے مراد شب برات ہے، اس نے بڑی دور کی بات کہی، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن سے ثابت یہ ہے کہ قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان مبارک میں نازل ہوا۔ تفسیر ابن کثیر۔ اسی طرح تحفۃ الاحوذی علامہ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب، وہ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ لیلت مبارکہ سے مراد جمہور اہل علم کے نزدیک لیلۃ القدر ہے، بعض لوگ اسے شب قدر سمجھتے ہیں جو جمہور کا مسلک نہیں ہے، بعض اسلاف کا خیال ہے کہ لیلت مبارکہ سے مراد شب برات ہے، لیکن یہ قول نصوص قرآن کے مخالف ہے، کیونکہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر آتی ہے، لیلۃ المبارکہ جس سے مراد لیلۃ المبارکہ ہے۔ اس طرح سے کوئی اختلاف نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، مفسرین کے اپنے بعض اقوال میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب آئیے اتنی تفصیلات کے بعد، یہ میں نے اس کی تفصیل اس لیے بیان کی کیونکہ اس رات بڑی ہمارے مولوی بھی آپ سنو گے، اب آ رہا مہینہ شعبان کا تو شروع ہو گیا، اب اسٹیج لگا لگا کر کے خوب چلائیں گے۔ افسوس کی تو بات یہ ہے کہ اس لیلۃ المبارکہ سے مراد، اگر یہ اس لیے میں نے اتنی دلیلیں لکھ دیں آپ کو کہ بہت سارے ایسے علماء بھی ہیں ہمارے بر صغیر میں جن کے تقدس کی قسمیں لوگ کھاتے ہیں، جن کے علم اور رتبے کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ کوے کو سفید کہہ دیں تو لوگ کہیں گے سفید ہے، کوے کو سرخ کہہ دیں تو کہیں گے سرخ ہے، رات کو دن کہہ دیں تو کہیں گے دن ہے، دن کو رات کہہ دیں تو کہیں گے رات ہے۔ ایسے ایسے مولوی بھی، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، جماعتوں کے بہت بڑے بڑے اکابر میں شمار ہوتا ہے، ان کا لیڈر ہیں، وہ فاؤنڈر ہیں اپنی جماعتوں، انہوں نے بھی کہا 15ویں شب برات مراد ہے، اس سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسی سی باتیں۔ اس لیے میں نے یہ پوری تفصیل قرآن کی اور حدیث کی آپ کی خدمت میں رکھی تاکہ ہر شک اور شبہ واضح ہو جائے، اور کل کو اگر کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو آپ دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہو، یار عجیب آدمی ہو، آپ کو اتنی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور لیلۃ القدر شعبان میں ہے کہ رمضان میں؟ رمضان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو رمضان میں نازل ہوا ہے، تو یہی لیلۃ القدر ہے جس سے مراد لیلۃ المبارکہ ہے، وہی لیلۃ المبارکہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر، تمام اہل علم جمہور علماء اسی کے قائل ہیں۔ آپ کہاں شاذ و نادر کیا پدی کے شوربے لے کے آپ مرغے کی ایک ٹانگ اختلاف کر رہے ہو امت میں، اور شرک و بدعت کے پلندے پھیلا رہے ہو، کیونکہ 15ویں شعبان کے اندر جو دھینگا مشتیاں ہوتی ہیں اور جو دھوم دھڑکے اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، میں بھی اس کی مختصر سی تفصیل بیان کروں گا۔ بہرحال اب آئیے ذرا شب برات کی احادیث اس سلسلے میں جو آئی ہیں، جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ نہیں شب برات 15ویں شعبان کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے وہ فرمایا، اللہ کے نبی نے وہ فرمایا، آئیے ذرا سا اس کی بھی مختصر سی میں آپ کی خدمت میں جھلک رکھ دوں اور ان کی بھی ہوا نکال دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس ٹائر میں کتنی ہوا تھی اور کتنا پھولا ہوا غبارہ تھا اور اس کے اندر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ میں عربی میں وہ حدیث نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، صرف ترجمہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کو آسمان دنیا پر، شب برات یعنی 15ویں شعبان کو آسمان کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، بنو کلب کے
بکریوں کے بالوں سے زیادہ، بھیڑوں سے زیادہ، جو بھیڑوں کے جو بال ہوتے ہیں ان سے زیادہ گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں 15 شعبان کو۔ اللہ اکبر! یہ فضیلت تو آپ کو رمضان میں لیلۃ القدر کی نہیں ملے گی۔ میں نے بتایا نا کہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی فضیلتیں پیچھے ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ روایت کہاں ہے؟ یہ روایت امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی کے اندر تحریر فرمایا، اور وہی امام ترمذی اب یہ روایت دیکھو بیان کیا، اور آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کمنٹ فرما رہے ہیں، تبصرہ فرما رہے ہیں۔ روایت انہوں نے ذکر کری اور خود ہی کہہ رہے ہیں لیکن میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ وہ اس حدیث کو ضعیف کہا کرتے تھے۔ اس حدیث کو مولوی یہ نہیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اتنا کٹ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ چور کیوں؟ اس لیے کہ حلوہ خوری کی عادت، حلوہ کھانے کی لالچ اسے یہ حقیقت بیان کرنے نہیں دیتی۔ اگر وہ بیان کر دے گا تو دنیا کہے گی بیوقوف آدمی، جب روایت ضعیف ہے تو اسے بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ تیرے جو حلوے ماٹھے کی اساس اور بنیاد بنا رکھا ہے، یہ خود ہی یہ دیوار گرنے والی ریت کی دیوار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام حجاج ابن ارطاط ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے یحییٰ سے اس حدیث کو سنا، میں نے یحییٰ سے، حجاج ابن ارطاط ہے، حجاج سے یحییٰ، اور یحییٰ سے وہ کہتا ہے میں نے عروہ سے سنا۔ یہ حجاج کہتا ہے کہ میں نے یحییٰ سے سنا، اور یحییٰ کہتا ہے کہ میں نے اس حدیث کو عروہ سے سنا۔ محدثین کہتے ہیں جب عروہ تھے تو یحییٰ کا وجود ہی نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو یہ سنا کب؟ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ ہاں، وہ ایسے ہی ہے جیسے خالد صاحب یہ کہیں کہ میں نے اس روایت کو جو ہے ملک عبدالعزیز سے سنا۔ اللہ کے بندے، ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے تو خالد کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو اعلیٰ حضرت آپ نے سن کب لیا؟ جب آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جب آپ کی ملاقات ہی نہیں۔ آپ تھے پاکستان میں، وہ تھے سعودی عرب میں۔ فرما رہا ہوں آپ کی کب ملاقات ہوئی؟ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے؟ وہ تو اس سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ تو یہ جھوٹ ہے کہ نہیں جھوٹ ہے کہ آدمی مرے ہوئے آدمی کا حوالہ پیش کرے کہ میں نے ان سے یہ باتیں سنی ہیں؟ غلط بات۔ اسی لیے امام ابن ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کمنٹ کر دی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسری روایت حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفرہ لجمیع خلقہ الا لمشرک ومشاح۔ کہ طبرانی کی روایت، ابن ماجہ، طبرانی اور صحیح ابن حبان کہتے ہیں اس کی سند وصحیح ابن حبان فی سند وصحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہا کہ فیہ ابن لہیعہ وہو ضعیف۔ یہ روایت سنیں کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی طرف دیکھتا ہے نظر رحمت کر کے، لیکن مشرک اور کینہ کپٹ رکھنے والوں کے سوا ہر ایک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سوائے کوئی معاف نہیں ہوتا تو معافی نہیں ہوتی کس کی؟ مشرک کی اور کینہ اور کپٹ رکھنے والے کی۔ اس روایت میں خود ابن ماجہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک آدمی ہے جس کا نام ابن لہیعہ ہے جو راوی ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بھی کیا ہو گئی؟ خود صاحب کتاب ہی نے اس حدیث کو کیا کر دیا؟ ضعیف قرار دیا۔ اسی طرح سے حدیث عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے جس کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ کینہ پرور یعنی کینہ کپٹ رکھنے والا اور قتل کرنے والے کے سوا ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن علامہ منذری نے اس روایت کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ روایت احمد بن حنبل سے ہم نے لی ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے ضعیف قرار دیا ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ چوتھی حدیث کثیر ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فی لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ عز وجل لأہل الارض الا مشرک او مشاح۔ یہ بھی منذری اور بیہقی کی روایت ہے کہ کثیر ابن مرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 آدمیوں کے سوا جو مشرک اور کینہ کپٹ رکھنے والا اس کے علاوہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، شب برات ہوتی ہے، تو رات کو قیام کیا کرو، دن کو روزے رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب شمس کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دوں گا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اس کو رزق عطا کروں گا، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت کو دور کروں گا، ہے کوئی فلاں فلاں حاجت طلب کرنے والا اس کی حاجتوں کو میں پوری کر دوں گا۔ اور یہ صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت علی کی اس سند میں ابو بکر ابن عبداللہ راوی ہیں، صاحب تحفۃ الاحمدی، امام مبارک پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ابو بکر بن عبداللہ راوی ہے جو روایتوں جس کے اوپر الزام ہے کہ یہ روایتیں گڑھا کرتا تھا، امام بکاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام نسائی نے کہا یہ متروک الحدیث ہے، متروک الحدیث ہے، یعنی اس کی حدیث نہیں لی جاتی ہے۔ اور امام عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں کہ روزہ شب برات کے بارے میں، شب برات کے روزے کے بارے میں کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے۔ باقی حدیث حضرت علی جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے یہ بہت ہی ضعیف ہے۔ امام جوزی فرماتے ہیں اپنی کتاب موضوعات میں کہ حضرت علی سے ایک روایت نقل ہے جو کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کے تعلق سے ہے کہ 60 سال پیچھے اور 60 سال آگے کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے جو کوئی 15 تاریخ کو روزہ رکھے شعبان کے۔ اتنی بڑی گپ، یہ حدیث موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے، اس کی سند تاریخ ہے، سیاہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام روایتیں اس تعلق سے کیا ہیں، گڑھی ہوئی اور ضعیف اور موضوع روایات ہیں۔ 15ویں شعبان شب برات کے تعلق سے کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں، بہرحال من جملہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس تعلق سے کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں۔ شب برات کی رات نماز پڑھنے کے تعلق سے بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ان تفصیلات کو وقت کی قلت سے پیش نظر نہیں رکھ سکتا۔ آئیے شب برات کی فضول رسموں کے بارے میں وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں یہ جو فضائل اعمال جو ہیں اس میں ضعیف روایتیں چل سکتی ہیں۔ اللہ کے بندو، فضائل اعمال میں وہ ضعیف روایتیں بعض اہل علم نے کہا چل سکتی ہیں جن کی تائید کسی صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہو، تب اسے مانا جائے گا، تب اسے وہ چل سکتی ہیں۔ جس کی کہیں کوئی صحیح حدیث کا ٹھکانہ ہی پتہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی تائید ہی نہیں، ایسی ضعیف روایتیں عبادات میں بھی یا اعمال میں بھی نہیں چل سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ اکبر، شب برات کی فضول رسموں کے بارے میں آپ کی خدمت رکھوں۔ 3 رسمیں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 آتش بازی بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ نمبر 2 حلوہ خوری بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے اس کی۔ اور نمبر 3 مردوں کی روحوں کے حاضر ہونے کے لیے فل بندوبست کیے جاتے ہیں۔ ایون چاہے وہ زندگی بھر بیچارہ اندھیرے میں زندگی گزارا ہو، لیکن شب برات ہمارے ملکوں میں آتی ہے تو قبروں کو جگمگایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، لیپا جاتا ہے، مٹیاں چڑھائی جاتی ہیں، قمقمے لگائے جاتے ہیں، اوپر روشنیاں کی جاتی ہیں۔ بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ جن کے قبروں میں خود جنت کے قندیلیں روشن ہوں، انہیں ان مرے ہوئے ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور جن کے قبروں کے نیچے اندر میں جہنم کی آندھیاں چل رہی ہوں اور جہنم کے بھبھوکے پھوٹ رہے ہوں، جہنم کی تاریکیاں ہوں، یہ تمہارے ٹمٹماتے ہوئے دیوں سے اور چراغوں سے ان کی قبروں میں روشنی ہو سکتی؟ بیوقوفوں کو پتہ نہیں، لیکن نہیں، یہ غیر مسلموں کی رسم و رواج دیکھا دیکھی یہ تمام سب ہمارے مسلمانوں نے لے لی۔ اب شب برات کو جناب علی جشن ہوتا ہے، رات بھر لونڈے لفاڑے، موٹر سائیکلیں ڈھر ڈھر ادھر سے لے کر دس، پولیس بھی پریشان، پورا امن عامہ بھی بالکل، کہیں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، کہیں گولیاں، کہیں بم، اس کے نام پر دشمن بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اپنا ہاتھ صاف کر لیتا ہے رائٹ کروانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کروانے کے لیے، کہیں بم ڈال دیا، کہیں گولا ڈال دیا۔ شب برات ہے، مسلمانوں کے نام پر
فوراً چشمہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ یہاں بمبلا فلاں مسلمان نے کیا، یہاں فلاں مسلمان نے کیا، مسلمانوں کا تیوہار۔ اس طرح سے خوب اے مسلمانوں یہ تمہارا اسلام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آج اس روئے زمین پر جتنا خون مسلمانوں کا بہ رہا ہے تمہیں کب ہوش آئے گا؟ آج دنیا کی تاریخ میں اتنا خون کبھی مسلمانوں کا نہیں بہا۔ آج ہر صبح شام اٹھا کے دیکھو، اخبارات، ٹیلی ویژن، ہر جگہ آج یہاں بمبلات ہوا، آج وہاں خود کش حملہ ہوا، آج اس ملک میں یہ ہوا، آج وہاں پہ یہ ہوا، آج فلاں جگہ ہوا۔ نام لینا نہیں چاہتا، ہم سے بہتر آپ سب جانتے ہو۔ ہر جگہ مسلمان، بچے بچیاں، ہر جگہ عورتیں، مرد، جوان، سب جاہل، سب مارے جا رہے ہیں، عالم جاہل، کوئی تمیز نہیں، سب مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کب ہوش کے ناخن لوگے؟ کب تم ان بھول بھلائیوں میں بھٹکتے کب تک رہو گے؟ کب تک تمہیں عبرت نہیں حاصل ہوگی؟ نصیحت کب تک نہیں حاصل کرو گے؟ کہ ایک سعودی عرب کو دیکھو نا، تمہارے اس سے کیا دشمنی ہے؟ اس کی ریالیں تو ٹھونس ٹھونس کر کے کھاتے ہو، ڈکار تک نہیں لیتے ہو، ہاضمہ بھی کرتے ہو یہاں، اور پھر اسی کو گالیاں بھی دیتے ہیں بہت۔ ارے امن اور سکون دیکھو کتنا الحمدللہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ توحید و سنت کی برکتوں کی وجہ سے ہے، نہ کہ شرک اور بدعت کی غلاظتوں سے۔ جن ملکوں میں شرک اور بدعت کی غلاظتیں ہیں جا کے دیکھو کہ وہاں کیا حالات ہیں، نہ امن ہے، نہ سکون ہے، نہ راحت ہے، نہ دولت ہے، نہ ہی چین ہے، نہ ہی قرار ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، بربادیاں ہی بربادیاں ان کا مقدر ہیں۔ کب ہوش کے ناخن لوگے؟ کب ان ڈاکو اور جو ہے کیا کہتے ہیں علم کے نام پر کلنک کے ٹیکے، ان مفتیان اور ملانے اور یہ مولانے جو آج پگڑیاں اور امامیں باندھ کر تمہارے اسٹیجوں کے اوپر شیعیت کو، رافضیت کو، کفر کو، شرک کو فروغ دے رہے ہیں، کب ان سے دستبردار ہوگے؟ کب ان سے تم سلام کر کے باہر نکلو گے؟ کب تم ان سے الگ ہو کر کے قرآن و سنت کے دامن سے چمٹو گے؟ اللہ کی قسم رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، برباد ہو گئے اپنے ملکوں کے اندر بھی، جہاں کہیں بھی ہو۔ وہیں وجہ اس کی یہی ہے کہ جس قوم کے اندر شرک و بدعت موجود ہوں، اللہ کی قسم وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے۔ یہ بات سن لو، یاد رکھو، کوئی مردہ، کوئی مردی، کوئی ازاری، کوئی مزاری، کوئی درگاہ، کوئی قبر، کوئی تیجا، کوئی دویم، کوئی بات، کوئی ملا، کوئی ملی، کوئی دستگیر، کوئی پیر، کوئی بھی تمہیں کبھی کوئی اللہ کی قسم اللہ کے قہر سے نہیں بچا سکتا۔ تم دنیا میں ان کو اللہ کہہ دو، پھر بھی وہ اللہ ہو سکتے؟ بولو، تم نے صرف اللہ نہیں کہا ہے بلکہ بعض لوگوں نے تو کہہ بھی دیا ہے، لیکن سب کردار سے تم نے ثابت کیا۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، سدھرو۔ میٹھا میٹھا ہب، کڑوا کڑوا تھو ہے۔ ہم نے سنا یہاں 25 30 سال سعودی عرب میں لوگ رہتے، لیکن وہی بت، وہی صنم کدا، وہی شرک اور بدعت کی غلاظتوں میں سڑے ہوئے سانس لیتے کہ نہیں یہ وہابی ہیں، یہ وہابی ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اگر میں اس کی تشریح کروں تو وہی خود مردود ہے، نہ فاتحہ، سورہ فاتحہ نہ نماز جنازہ میں پڑھتا ہے، اور نہ زندگی میں انگوٹھے چومنے پہ لگا دیا ہے شیطان نے۔ درود بھی نصیب، اور درود بھی کبھی پڑھتا ہے تو وہ میڈین نبی والا درود نہیں پڑھتا، وہ اپنے میڈین ملکوں والا درود پڑھتا، اپنے ملانوں والا درود پڑھتا ہے۔ کہاں عشق نام؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ سنو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس رات حلوہ پکانا یہ سنت ہے، اور حلوہ خوری یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل پیش کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور دوسری دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ جو نبی کے چچا تھے وہ شہید ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آسمان سے حلوہ آیا، تو آپ نے حلوہ کھایا، اس لیے ہم حلوہ کھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا چوری اور وہ بھی سینہ زوری ہیں؟ ظالموں، مجھے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس مہینے میں شہید ہوئے؟ تمہیں تاریخ کا بھی پتہ نہیں، بیوقوفو؟ غزوہ احد کس مہینے میں ہوا؟ شوال کی 2 تاریخ تھی، عید کے دوسرے دن غزوہ احد ہوا۔ کون سے مہینے میں؟ تاریخ یاد رکھنا، کون سے مہینے میں؟ شوال۔ کون سے؟ اور حلوہ کب کھاتے؟ 9 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے 11 مہینے کے بعد شعبان میں حلوہ کھایا جاتا ہے۔ رمضان اور شوال نہیں سمجھ میں بات آئی؟ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد میں، بے شک، اور تم حلوہ کب کھا رہے ہو؟ 2 مہینہ پہلے؟
ابھی 2 مہینہ پہلے ہی رمضان، شوال اور رمضان سے پہلے، رمضان کے پہلے کیا آئے گا؟ 2 مہینہ پہلے میٹھا میٹھا کھا لیا، ہب پکڑ وکڑ تو۔ اور اگر بڑی محبت ہے تو اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ بھی اپنے دندان مبارک شہید کیجئے، توڑیے، جائیے کسی ڈاکٹر نہیں تو کہیں پلاس ولاس ملے تو توڑیے، تڑا مولوی حضرات جو کھلاتے ہیں ان کو کہیے توڑیے اور دانت نکال کے حلوہ کھائیے تو دیکھیں واقعی بڑی محبت ہے آپ کو۔ دانت کے اوپر سیکلیں لگا کے حلوے بھی پکتے ہیں، کون سے معلوم ہے؟ ہمارے پیر کے ہاں پکتے تھے ارد کے حلوے، دال کے حلوے، چنے کے حلوے، روے کے حلوے، وہ کڑک حلوے، میدے کے حلوے، آٹے چاول کے حلوے اتنے کڑک ہو جاتے ہیں، رب کی قسم اسے جو ہے سل اور بٹے پہ رکھ کے توڑا جاتا تب جا کے کٹتا وہ حلوہ، وہ بیچارہ بغیر دانت والا وہ حلوہ کھائے گا؟ سوچو یہ کیا الو بنایا ہوا ہے لوگوں کو، اس کو دین کہا ہوا، یہ دین؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پتہ نہیں یہ قوم کہاں تک بھٹکے گی اور کہاں جائے گی۔ اگر ایسے ہی حلوہ کھانا ہے تو عام دنوں میں پکا کے کھاؤ کہ اللہ کے نبی کو حلوہ پسند تھا یا شہد پسند تھا، ہم اسے منع نہیں کرتے، لیکن حلوہ کھانے کے لیے 15 شعبان کو اور اس کے بعد روایتیں اور اس کے بعد بکواس اور اس کے بعد یہ تمام سب گھٹیا حرکتیں، ایک تو چوری، دوسرے سینہ چوری، یہ حرام ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے کہتے ہیں جی تیوہار ہے، یہ تیوہار، حالانکہ اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں بس، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس کے علاوہ کوئی عید اسلام کے اندر نہیں ہے، ساری کی ساری عیدیں یہ بدعت ہیں۔ اسی طرح سے شب برات کے حلووں کے تعلق سے تو بہرحال اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں۔ آئیے دوسرا جو مسئلہ ہے آتش بازی کا، آتش بازی بھی اس رات خوب چراغاں ہوتا ہے، خوب اسراف اور تبذیر سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک طرف قوم کو بار بار جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے فسادوں کے ذریعے سے، اور دوسرے یہ ہمارے مولوی فساد پیدا کر کے شرعی طور پر جو چیز مذموم ہے اس کو جو ہے قبیح ہے اور اس کو امت کے درمیان کہتے ہیں اسلام کی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ لہو لعب اور یہ کھیل اور تماشے یہ برے رسم ہیں، یہ ہندوستان کے اور ملکوں کے اندر جو ہے بر صغیر کے علاوہ اور عرب کے کسی ملک کے اندر یہ تمام رسم بد موجود نہیں ہیں۔ اور یہ جو آتش بازیاں ہوتی ہیں یہ دراصل آتش پرستی کی علامت ہے۔ یہ آتش جو آگ کے پجاری مجوسی، یہ ان کا تیوہار ہے، یہ رافضی شیعوں کا تیوہار ہے۔ اس دن وہ چراغ جلا کر کے اپنے امام غائب کو یاد کرتے ہیں، جاہلی رسوم ہیں جس کے اوپر آج مسلمانوں کو مبتلا کر دیا گیا، جس کے اندر تو یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں، اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں اور بیجا خرچ ہیں۔ بیجا طور پر یہ جو تبذیر کے نام پر اللہ تبارک تعالیٰ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے فرمایا کہ جو تبذیر کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طرح سے مردوں کی روحوں کا مسئلہ، تیسری چیز اور آخری بات میں آپ بات کر کے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس 15ویں شعبان کو مردوں کی روحوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم بلانے جاتے ہیں۔ مولوی بھی خوب ڈرا کے رکھا کہ دیکھنا 15 تاریخ کو روحیں قبروں سے اٹھ کے آتی ہیں اپنے گھروں کے اوپر، فقیروں کا لباس پہن کر کے دروازے پہ کھڑی رہتی ہیں پھر صبح تک کھڑی رہتی ہیں۔ اگر اس گھر میں حلوہ پکا، فاتحہ ہوا تو ہنسی خوشی پھر اپنی قبروں میں چلی جاتی ہیں روحیں، اور اگر حلوہ نہیں پکا، فاتحہ نہیں ہوا تو خلاص لعنت بھیج کر کے گھر والے پہ چلی جاتی ہیں۔ خوب ڈرا کے جاہلوں کو رکھا ہوا، اب بیچارے دن بھر نہ نماز نہ روزہ، زندگی بھر کچھ بھی نہیں، لیکن حلوہ بڑے ہی احترام سے پکتا ہے، لپائی پختائی ہوتی ہے، عورتیں بھی خوب نہا دھو کر کے پاک صاف ہو کر کے اپنی چاروں طرف لکیریں کھینچ کر کے اس کے اندر بیٹھتی ہیں، حلوہ پکاتی ہیں، اور حلوہ پکانے کے بعد پھر مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، پھر فاتحے اور نیاز اور یہ وہ، پھر ان کو بھی باقاعدے باندھ کر کے پھر گاؤں بھر میں شہر بھر میں حلوے اپنے رشتہ دار اعزاء اقارب میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور لوگ جو ہے رات کو پیٹرو میکس لے کر کے بجلیاں لے کر کے باقاعدے نعت اور پتن، دیکھو کہ سب آئے گا۔ ابھی تو معراج النبی کا ڈھونگ دھتورا چل رہا ہے نا، خوب داڑھیاں بڑھا کے گویے نچنییں بیٹھ کے عورتیں مرد معراج النبی کے نام پر خوب پیسے لوٹ رہے ہیں، لپیٹ رہے ہیں۔ کون کہتا ہے مسلمان غریب ہے فقیر ہے؟ مسلمان غریب ہے فقیر ہے؟ دیکھو کیا رنگ برنگی پہن اوڑھ کر کے کتنی دولت ہے مسلمانوں کے پاس، اور اس کے اوپر جوتا خوری کا تو سب سے زیادہ ہی حال ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ آیا ہے، اب اس میں دیکھنا ماہ شعبان کی فضیلت اور اس کے اوپر شب برات کے حلوے مانڈے اور یہ اور وہ دنیا بھر کا۔ بہرحال میرے عزیزوں، اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتَنَزَّلُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ آگے تنزل الملائکۃ
والروح، روح اترتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور روحیں آتی ہیں۔ اعوذ باللہ، کہاں کا اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا، حد ہو گئی ذلیلوں کی۔ اب یہ روح سے مراد یہ روحیں نہیں تمہاری، نعوذ باللہ، جو نکل گئی اب واپس آ کر کے دنا آ رہی ہیں، جا رہی ہیں تمہارے گھروں پر۔ اللہ کے بندے، یہی ہوتا ہے جب اپنی منمانی قرآن و حدیث کو کوئی سمجھتا اور سننے کی کوشش کرتا ہے۔ روحوں سے آیت بہت ساری، سورہ مائدہ، سورہ النحل، سورہ شعراء، سورہ معارج، سورہ نبا، اکثر جگہوں پر اللہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، ایک جگہ فرماتا ہے تقطع الملائکۃ والروح، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قل نزل به روح القدس من ربک، ہے نا؟ یہ تمام سب روح روح روح، اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ بات تو ایک مسیحی عیسائی بھی سمجھتا ہے، جو کہتا ہے روح 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 القدس، وہ بھی جانتا ہے روح القدس سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں۔ اس سے مراد سیدنا جبریل ہے، اس سے مراد یہ روحیں ہماری تمہاری یہ تو گئیں، یا تو علیین میں یا سجین میں قید ہو گئیں، اب یہاں دوبارہ دنیا میں واپس نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آخری بات، فقہاء رحمہم اللہ نے فرمایا کہ من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، شرح مشکات فتاوی قاضی خان میں جو یہ کہے کہ اولیاء بزرگوں کی روحیں، یہ فقہ حنفی کا فتویٰ ہے اور یہی حق ہے، کیا کہ اولیاء بزرگوں کی روحیں حاضر و ناظر ہیں، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ ہمارا نہ سنو، قرآن کا نہ سنو، رسول کا نہ سنو، حدیث کا سنو، اپنے فقہ کا تو سن لو، اور تم کہتے ہو روحیں حاضر ہوتی ہیں۔ ارے یہ عقیدہ رکھے تو 80% ہمارے ملکوں کے کہاں گئے؟ اپنے ہی فتوے کی روشنی میں کیا ہو گئے؟ ہم نہیں کہتے، خود فقہ حنفی کہتی ہے، فتاوی قاضی خان، کہ من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، جو یہ کہے کہ اولیاء بزرگوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں، ناظر ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں تو حاضر و ناظر ہی نہیں بلکہ سفر بھی فرماتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتی ہیں، خبروں کے اندر پورا ڈپارٹمنٹ، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے نا، استخبارات کا اور پورا CBI کا اور IS کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، سب جانتی ہیں اوپر کہاں جھگڑا ہو رہا ہے، کن مولوی میں لڑائی ہو رہی ہے، دلوں کے بھیدوں تک کو جانتی ہیں، سب پتہ ہے ان کو اندر۔ اور یہاں فقہ میں یہ ہے، تو جب بزرگوں کی روحوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا حرام ہے، تو یہاں تو اللہ کے نبی کے بارے میں بھی ہے کہ سب جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے عزیزو شعبان کی یہ 15 تاریخ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا نہ کوئی جشن منایا، نہ اس کا کبھی روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 15 شعبان کا روزہ مت رکھو، آدھے شعبان 13 12 13 14، اس کے بعد آپ نے آدھے شعبان سے روزہ رکھنا اپنی امت کے اوپر منع فرما دیا ہے کہ روزہ نہ رکھو۔ اور یہی تمام تابعین، ائمہ اور بزرگان دین کا یہی مسئلہ رہا ہے۔ کسی نے بھی، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، چاہے مالک، نہ شب برات کا حلوہ منگایا، نہ مزارات پہ گئے، نہ قبروں پہ گئے، نہ آتش بازیاں کی، نہ حلوے بنائے، نہ روحوں کے کوئی بھی فاتحہ، کوئی بھی تیجا، کوئی کچھ ثابت نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان بدعات سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اللہ رب العزت سے یہ توبہ کریں کہ اللہ ہمیں ہر شرک اور بدعت سے بچائے، اور اللہ سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ راستہ آخرت کا راستہ، جنت کا راستہ، ان اعمال صالحہ اور ایمان صادق اور ایمان حقیقی جو شرک اور کفر سے پاک و صاف ہو، وہ جنت کا راستہ، وہاں وہ جنت کا راستہ ہوتا ہے، اور وہ جنت اس کا مقدر بنتی ہیں وہ عظیم انسان کے لیے۔ وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے جنت کے نقشے رکھی ہیں، وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے ان ایمان اور اعلیٰ ترین راستوں کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جہنم کے مناظر بھی سامنے لا کر پسماندہ انسان کا بدترین نمونہ دکھلایا گیا، جو دنیا میں ایمان کی محنت اور اعمال صالحہ کی نعمت سے محروم انسان کو آخرت
آخرت میں مقدر ہے۔ اور جنت کے مناظر میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا، اللہ اکبر، یہ بھی دیکھا کہ وہ انسان جسے برسہ برس کی محنت شاقہ سے اس کی من دکھائی گئی تھی، جس کے لیے گالیاں اور پتھر کھائے تھے، وہی انسان جو مکے کی گلیوں میں رسیاں بندھوا کر اپنے گلے میں مکے کی گلیوں میں تپتے ہوئے ریتاروں پر گھسیٹا جسے جاتا تھا، جسے تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر ننگی پیٹھ سلا دیا جاتا تھا، وہ مؤذن رسول، وہ نبی کائنات کا حبشی غلام، وہ آقائے دو عالم آقائے رحمت کا وہ بلال، جسے اللہ کے نبی اپنے قریب سے قریب تر سمجھتے تھے۔